السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ العزیز آج ہم غلطیوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو غلطیوں کی دو قسم ہیں۔ پہلی قسم کو ہم واضح غلطی کہتے ہیں اور دوسری قسم کو ہم چھپی ہوئی غلطی کہتے ہیں۔ جو واضح غلطی ہے اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ آپ عربی کے ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ بدل دیں، یعنی کہ آپ رب العالمین، یہاں پہ عین ہے تو آپ اس کی جگہ رب العالمین پڑھ لیتے ہیں، تو یہ واضح غلطی ہوگی۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ عربی کا ایک لفظ ہے قلب، تو اس میں جو قاف ہے اس کے اوپر دو نقطے ہیں اور یہ ہیوی قاف ہے، یعنی اس کی آواز بھاری ہوتی ہے۔ اگر آپ اس قلب لفظ کو ہیوی قاف کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے دل، اور اگر آپ اسی لفظ قلب کے اندر قاف کو ریپلیس کر دیتے ہیں، ہیوی قاف کو باریکی والے قاف کے ساتھ یعنی ڈنڈی والے قاف کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں، تو اس قلب کا مطلب ہوگا کتا۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آپ نے صرف ایک ہیوی قاف کو، بھاری قاف کو باریکی والے قاف کے ساتھ تبدیل کیا ہے، تو جو اس کے معنی ہیں اس لفظ کے وہ کتنے زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور اس کے ہر حرف کو صحیح ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ابھی دوسری قسم بتاتا ہوں کہ اگر آپ ایک حرکہ کو دوسرے حرکہ کے ساتھ تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب حرکہ کا کیا مطلب ہے کہ زبر، زیر اور پیش، اور اسی زبر، زیر، پیش کو ہم عربی میں کہتے ہیں فتحہ، کسرہ، دمہ۔ اب میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر آپ عربی کا لفظ بولتے ہیں انعمت، اس کا مطلب ہے تو نے انعام کیا، اور اگر آپ اس میں تا کے اوپر زبر کی جگہ پیش کو پڑھ دیتے ہیں انعمتو، تو اس کا مطلب ہے میں نے انعام کیا۔ تو اسی طرح میں آپ کو ابھی واضح غلطی کی تیسری قسم بتاتا ہوں کہ اگر آپ عربی کے الفاظ کے اندر کسی حرف کو شامل کر دیں یا کسی حرف کو حذف کر دیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے الحمدو، تو الحمدو کے بجائے آپ اس میں واو کی آواز کو شامل کر دیتے ہیں الحمدو، تو آپ نے اس دال کو کھینچ دیا، تو یہ بھی واضح غلطی ہے۔ تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں تو ہماری نظر میں شاید یہ بہت ہی معمولی سی غلطیاں ہیں، لیکن اگر ہم اس کو تجوید کی زبان میں سمجھیں تو یہ واضح غلطیاں ہیں۔ ان غلطیوں کی وجہ سے جو معنی ہیں وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو غلطی کی دوسری قسم ہے چھپی ہوئی غلطیاں، ہڈن مسٹیک، یعنی عربی میں کہتے ہیں لحن خفی۔ لحن خفی جو ہوتی ہے یہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں، جو قرآن کے پڑھنے کی خصوصیات جو ہوتی ہیں ان کو کم کرتی ہیں۔ اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے بن ناس، نون کی آواز میں غنہ ہے، نون پر غنہ ہے اور آپ اس کو وداؤٹ غنہ پڑھتے ہیں بن ناس، تو یہ چھپی ہوئی غلطی ہے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، جیسے سورۃ الاخلاص کے اندر ہے لم یلد ولم یولد، تو دال کے اوپر کلکلہ ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس کو بغیر کلکلہ کے پڑھتے ہیں یولد، تو یہ بھی چھپی ہوئی غلطی ہوگی۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ دی ہے، اگر آپ کے اندر یہ بھی صلاحیت ہے کہ آپ قرآن کی غلطیوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور آپ قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ ان غلطیوں کو درست کریں اور قرآن کو تجوید کے ساتھ بغیر غلطیوں کے پڑھیں۔ اگر آپ کوشش کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ العزیز اگلی کلاس کے اندر ہم عربی کے جو الفاظ ہیں ان کی ادائیگی کو سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔